اللہ تعالیٰ اگر لعنت بھیجتے ہیں تو یہ لعنت اس قسم کی نہیں ہے۔ اللہ جو لعنت بھیجتا ہے وہ اصل میں ایک قسم کی سزا کو سنانا ہے، جیسے کہ کافروں کو کہا کہ وہ جہنم میں رہیں گے، تو اگر اللہ کہے کہ تم اب جہنم میں چلے جاؤ، یہ کہ ایسی لعنت نہیں ہے جیسے ہم کرتے ہیں اور یہ اس کے مستحق ہیں۔ یہ ایک قسم کی پیشین گوئی ہے جو بہرحال پوری ہونے والی ہے۔ یہ حقیقت ہے بلکہ واقعہ ہے، یعنی جس وقت اللہ کہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ تو وہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں، وہ اس شخص پر لعنت بھیجتا ہے جو اس کا مستحق ہے۔ ویسے اس میں کوئی مذمت یا کوئی بے انصافی کا پہلو بھی نہیں، وہ تو صرف لفظ میں مشابہت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان لعنت بھیجتا ہے، اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ انسان کا لعنت بھیجنا اور اللہ کا لعنت بھیجنا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، اس میں کوئی مذموم پہلو نہیں، بلکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ جیسے کسی کی سزا موت سناتے ہیں کہ تمہاری یہ سزا ہے اور یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، فیضن نارن ازہاد لہب، یعنی ہمیشہ وہ آگ میں جلے گا اور اس کی بیوی بھی، تو یہ اس کی سزا ہے اور یہ واقعہ ہے اور حقیقت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی مذموم پہلو نہیں۔ یہ تو ایسے ہی بیکار باتیں ہیں کہ جب تک اسی قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ مثلا اللہ کی لعنت اور انسان کی لعنت میں مشابہت کرنا، ایک ہی چیز سمجھنا، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، اس میں فرق ہے۔ اگر ہم کسی سے کہیں کہ جہنم میں جاؤ تو ایک قسم کی مذموم بات ہے، تو یہ کہ کسی کو جہنم میں بھیجنے کا حق ہی نہیں ہے، اور نہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا یا نہیں، وہ ہمارے کہنے سے تو جائے گا نہیں، اور ممکن ہے کہ بالکل، بلکہ ابلغ ضرور ہے کہ بالکل بے انصافی کی بات ہے۔ جہنم میں تو وہی لوگ جائیں گے جو کافر ہیں، اور یہ تو مومن ہے۔ اگر ہم کسی کو کہیں تمہارے لیے بلکہ گناہ ہے، کیونکہ اس میں انصاف بھی نہیں ہے اور حقیقت میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ اگر قرآن شریف میں کسی کے اوپر لعنت بھیجے اور کہے یہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے، تو یہ بے انصافی نہیں ہے بلکہ حق ہے اور واقعہ بھی ہے، تو واقعی جائیں گے اور اس کے مستحق ہیں، اور جہنم انہی کے لیے بنا ہوا ہے۔ اور یہ سب کہتے ہیں بات ہے لعنت بھیجی ہے، اللہ کو انسانی سطح پر لا کر کچھ کہنا انتہائی حماقت ہے۔ یہ ایسی الجھنیں ہیں جو کسی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہیں کہ بعض الجھنیں بعض آیتوں کو کہتے ہیں کہ الجھنیں، تو اس کے اوپر بھی یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اگر منسوخ ہو تو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ ایک ازلی کتاب ہے، اور اس کی آخری شکل جو یہ ہے وہ وہی ہے جو ہماری تعلیم کے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ جو کوئی ایسی آیت ہے کہ جس کے اوپر عمل منسوخ کر دیا ہے، اس وجہ سے بعض علماء اس خیال کے ہیں کہ کوئی آیت منسوخ نہیں، اور جن آیت کو منسوخ سمجھتے ہیں اس میں بھی ایک حکمت ہے، جیسے شراب والی آیت ہے۔ آیتیں جو ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ جس وقت تم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو بتدریج اس کی اصلاح ہوتی ہے، یکلخت لگاتے تو یہ اس کو شراب چھوڑنا مشکل ہے، حکمت ہے، اس وجہ سے یہ تینوں چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اور اس کے لیے جیسا آیا تھا آیت المعارف میں، تو انہوں نے نفل نماز میں آنے کی تصدیق، جو غفلت میں یعنی کہ دماغ پریشان ہے، یہ بھی اس قسم کا نشہ ہے، یہ جو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جو پریشانی دماغ اور غفلت کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کی حکمت ہے۔ یہ آیت حالانکہ ٹیکنیکل طور پر مستقل کہتے ہیں کہ منسوخ ہیں، لیکن فی الواقعہ منسوخ نہیں، اس میں تو بڑی حکمتیں ہیں، تو ہر حکمتیں موجود ہیں۔ اصل میں ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہر آیت جو ہے اس کا ہونا وہاں ضروری ہے، اور کوئی آیت اس طرح سے منسوخ نہیں ہے کہ جیسے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس وقت قابل توجہ ہوں، اور سب میں حکمت ہے، اور سب ایک خاص وجہ سے قرآن شریف میں موجود ہیں۔ مولانا عبداللہ سندھی یہ جو مسلمان ہوئے اور بڑے اچھے عالم تھے دیوبند کے، اور سیاسی لیڈر بھی ہوئے، عجیب و غریب قسم کی جدت پسند آدمی تھے۔ انہوں نے لکھا ایک جگہ مسئلے میں کہ مجھے بھی اس مسئلے میں الجھن ہوئی، ناسخ اور منسوخ کی آیتیں کیسے منسوخ ہو گئیں۔ فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ صرف 11 آیتیں ایسی ہیں کہ جو منسوخ کہی جا سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی ایک آیت منسوخ سمجھی جا سکتی ہے نظر آئی، وہ بھی قطعی طور پر، یعنی واقعی اس کی حکمت وہاں موجود ہے، اور ایک آیت کے مطابق انہوں نے بیان کیا کہ جیسے